الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، بلا تمہید بلا تاخیر وقت کافی ہو چکا ہے، اور آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ لمبی محافل علیہ السلام بعض دفعہ اکتاہٹ کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، تو خیر بہرحال معراج والی رات ہے۔ سیدی اعلی حضرت، اس کے بعد بڑھو، آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تو آنے والی جو رات، وہ بابرکت رات، مقدس رات کہ جس میں میرے اور آپ کے مدنی آقا دولہا بنے اور ساری کائنات کو سجایا گیا، فرشتے باراتی بنے، جبریل امین نے براق کی لگام کو تھاما، حضور اس شان سے چلے کہ میرے مدنی آقا نے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب براق لایا گیا تو جس براق پر حضور نے سوار ہونا تھا نا، تو وہ براق فرط محبت سے جھومنے لگا، اور جب میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو جناب جبریل نے کہا، اے براق ذرا ٹھہر جا، سنبھل جا، تجھے معلوم نہیں کہ آج تجھ پر امام الانبیاء سوار ہے۔ تو براق نے کہا، ہاں میں اس لیے تو جھوم رہا ہوں، اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ آج میں سواری بنی تو امام الانبیاء کی، اور سوار امام الانبیاء بنے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے قصیدہ معراجیہ میں کہ جب حضور مسجد حرام سے اقصیٰ کو گئے تو حضور کی جانے کی خوشی پر حرم کو بھی وجد آ گیا تھا۔ آپ فرماتے کہ خانہ کعبہ بھی جھوم اٹھا، کائنات کی ہر چیز جھوم اٹھی، اس لیے کہ آج محمد الرسول اللہ دولہا بنے ہیں اور فرشتے باراتی ہیں۔ وہ عظیم اور مقدس رات میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آنے والی ہے۔ اس عظیم مقدس رات میں ہم نے عبادات، ذکر و اذکار، تسبیحات، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اپنے اور اپنے اعزاء و اقرباء کی گناہوں کی بخشش کی، معافی کا ہم نے طلبگار بننا ہے۔ اللہ ہم سبوں کے گھر والوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم، براق ایک جانور ہے کہ جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے، اور وہ براق کیا ہے؟ جنتی سواری ہے۔ اور اس براق کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس براق کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس براق کا قدم پڑتا تھا۔ حضور پر اس پر سوار ہو کے میرے مدنی آقا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ 27 رجب المرجب مکۃ المکرمہ میں حضور جناب علی المرتضیٰ کی بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ جبریل امین آئے اور حضور کو بیدار کیا، اور حضور کو لے کر حتیم کعبہ میں آئے، اور میرے مدنی آقا کا سینہ مبارک شق کیا
اور حضور کے قلب اطہر کو نکالا، نکالنے کے بعد اس کو آب زمزم سے دھویا، دھونے کے بعد پھر سرکار کے دل کو اس کی جگہ پہ رکھا، اور پھر اس کے بعد حضور کے سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ حضور کی حیات النبی کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور تا صبح قیامت وہ نبی زندہ رہے گا۔ اور میرے امام نے ہمیں ایک شعر کے اندر عقیدہ دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میری اور آپ کی چشموں سے وہ نبی اوجھل ہوئے ہیں، ورنہ کل بھی وہ زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے لٹایا گیا اور میرے سینے کو شق کیا گیا اور میرے دل کو نکالا گیا، اس کو پھر آب زمزم سے دھویا گیا، ایک طشت کے اندر حضور کا قلب اطہر رکھا گیا اور پھر آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر اس کو سرکار کے قلب اطہر کو حضور کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ میرے مدنی آقا فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا۔ تو ہمیں علماء کرام نے یہ عقیدہ دیا اس بات سے، اس نبی کا اگر سینہ شق کیا گیا اور دل نکالا گیا تب بھی وہ نبی زندہ ہے، اگر قلب میں سینے میں قلب رکھا گیا تب بھی نبی زندہ ہے، اگر نبی آج تہے مزار ہے تب بھی نبی زندہ ہے، آج نبی تب بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آب زمزم کے اندر ایک جو برکت ہے نا، وہ میرے اور آپ کے مدنی آقا کے قلب اطہر کے اس پانی کی بھی ہے کہ جس سے حضور کے قلب اطہر کو دھو کر اس پانی کو پھر آب زمزم کے کنویں میں بھی ڈال دیا گیا تھا۔ اور پھر کیا تھا، جناب جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اور 70,000 ملائکہ باراتی ہیں۔ آج محمد دولہ بنا ہے، 70,000 فرشتے باراتی ہیں، اور براق لایا گیا اور اس کی لگام جناب جبریل نے پکڑی، میکائیل پیچھے ہے اور 70,000 ملائکہ بھی پیچھے ہے۔ چلیے آج رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سنو میرے بھائیو، اللہ اکبر، اس منظر کو یاد رکھو کہ حضور معراج کی رات جا رہے ہیں، میرے مدنی آقا نے جانے سے پہلے حضور نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضور کی یہ عادت کریمہ تھی، سرکار سفر پہ جاتے تو حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اور جب سفر سے آتے حضور گھر میں بعد میں آتے پہلے مسجد میں سرکار 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی عادت کریمہ تھی، جب بھی سفر سے آتے، اور سرکار کی یہ بھی عادت کریمہ تھی اور سنت بھی ہے، حضور جب بھی صحابہ کرام کو سفر پہ روانہ فرماتے تو جمعرات کے دن کا انتخاب فرمایا کرتے تھے، جمعرات کے دن کا انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ اور جب سرکار سفر سے آتے تو پہلے جو ہے حضور مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اور حضور پھر جو اپنے گھر تشریف لاتے۔ معراج کی رات سرکار جب جا رہے ہیں رب کے حضور تو حضور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر حضور نے سر سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں یہی التجا کی، یہی فریاد کی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آواز اس کی بڑھاؤ میاں، آواز بڑھاؤ اس کی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یارو اندازہ لگاؤ، ہمارے اس دور میں، ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی بندہ کسی بڑے عہدے پر بھی فائز ہو جائے نا تو سب سے پہلے ان کو بھولتا ہے جو اس کے قریبی ہوتے ہیں، ان کو بھولتا ہے۔ اور جب بندہ ان سے جا کے ملاقات کرے، جناب جانتے ہو میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کے بھائی کا دوست ہوں، وہ اس وقت بندہ انجان بن جاتا ہے، نہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا، نہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ اندازہ لگاؤ میرے مدنی آقا کو رب کتنا بڑا اعزاز دے رہا ہے، اور حضور معراج پہ جانے سے قبل مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، مجھے اور آپ کو۔ سیدی امیر اہل سنت کا وہ شعر آج میں پڑھ رہا تھا، بڑا کمال کا شعر ہے یار، وہ بڑا کمال کا شعر ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، اس شعر کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں نا کہ جو نبی ہمیں معراج کو بھی نہ بھولے،
جو نبی ہمیں معراج کو بھی نہ بھولے وہ نبی بھلا ہمیں حشر میں کیسے بھولیں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہم تو اسی ناز میں جی رہے ہیں، ہم تو اسی خوش فہمی میں خوش بختی میں جھوم رہے ہیں کہ جو ہمیں معراج کی رات نہیں بھولے وہ بھلا ہمیں محشر میں کیسے بھولیں گے؟ وہ ہمیں محشر میں کیسے بھولیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا کا سر سجدے میں ہے، جبریل رب کی بارگاہ میں گئے، یا رب ذوالجلال، وہ تیرا نبی سجدے میں ہے اور کہتا ہے اے مالک میں تو تیرے حضور آ رہا ہوں، بتا میری امت کے ساتھ تو کیا معاملہ کرے گا، میری امت کے ساتھ تو کیا معاملہ کرے گا؟ جناب جبریل رب کا پیغام لاتے ہیں، اے نبی چلیے رب کی بارگاہ میں، رب آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے اے پیارے آؤ تو صحیح، جب حشر کا دن ہوگا آپ کی امت کا معاملہ ہم آپ کے سپرد کر دیں گے، آپ کی امت کا معاملہ ہم آپ کے سپرد کر دیں گے، اور پھر جسے آپ چاہنا اسے جنت کا راستہ دکھانا۔ سرکار مدینہ براق پر سوار ہوئے، اب براق کی رفتار کا عالم کیا ہے کہ تا حد نگاہ اس کا ایک قدم پڑتا تھا، تا حد نگاہ سرکار براق پر سوار ہے، 70,000 باراتی ملائکہ ہیں، جناب جبرائیل ہے، میکائیل ہے، حضور اس رفتار سے جا رہے ہیں کہ راستے میں جہاں کہیں حضور کی نظر پڑتی ہے، جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ چیز سرکار کو سجائی بھی دیتی ہے۔ آپ تیز رفتاری کے ساتھ یہاں سے گزرے تو قریب کا بندہ کھڑا آپ کو دکھے گا نہیں، جناب میں نے آپ کو دیکھا، جی میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو اپنی رفتار میں تھا، مگر اس نبی کی رفتار نہیں، اس براق کی رفتار کا عالم تو دیکھیں۔ سرکار اس براق کی رفتار کے ساتھ جا بھی رہے ہیں، جس چیز کو دیکھ رہے ہیں سرکار اس کو سوجھ بھی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، میں نے کیا دیکھا ہے کہ جناب موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، جناب موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، تو گویا کہ یہ جو رفتار تھی نا، یہ نبوت کی رفتار نہیں تھی، یہ براق کی رفتار تھی، یہ براق کی رفتار تھی۔ اور جب سرکار مسجد اقصی پہنچے، اللہ اکبر، تو مسجد اقصی میں میرے مدنی آقا نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی امامت فرمائی، پیغمبروں کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے جب میں ایمان نہیں لایا تھا نا تو میں قیصر روم کے دربار میں تھا، تو قیصر روم کے دربار میں حضور کے صحابہ کرام آئے ہوئے تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو جب قیصر کے بادشاہ کو پتہ چلا، روم کے بادشاہ کو، کہ کوئی اہل مکہ سے اور بھی آیا ہوا ہے، تو اس وقت جناب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی آ گئے۔ تو کہا بتاؤ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی ہے وہ اسلام کی طرف دعوت دیتے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ ابو سفیان کیا کہتے ہیں، میں جناب حضور کے غلاموں کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکا۔ میں نے کہا اگر میں جھوٹ بولوں گا پکڑا جاؤں گا، اگر میں پکڑا گیا تو میں سردار ہوں، میری بےزتی ہو جائے گی۔ تو میں نے ہر بات میں حامی کی سوائے ایک بات کے۔ میں نے کہا ساری باتیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ایک بات ان کا نبی کہتا ہے کہ میں رات کے آخری پہر میں ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، یہ تو بات ہماری عقلوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا قیصر روم کا جو بادشاہ وہ مان لے گا، یہ تو ناممکن سی بات ہے، مکہ سے فلسطین ملک شام کا سفر بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایک گھڑی کے اندر؟ تو وہ جو قیصر روم، وہ جو عیسائی بادشاہ تھا، اس کے پاس پادریوں کی ایک جماعت تھی، ان میں سے ایک پادری اپنے بادشاہ کے پاس آ کے کہتا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، یہ درست کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے روز کا ہمارا معمول تھا کہ رات کو ہم مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر کے جاتے تھے، مگر اس رات ہم نے سارے دروازے بند کیے ماں سوائے ایک دروازے کی، جو بیچ کا دروازہ تھا وہ بند نہیں ہو سکا۔ میں نے بڑی کوشش کی، لوگوں کو بلا کے لایا، دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں نے بڑھائی کو کارپینٹر کو بلایا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اوپر کی عمارت نیچے دب گئی ہے، دروازے کی چوکھٹیں عمارت کے نیچے آ گئی، صبح آ کے دیکھیں گے۔ ہم مسجد کا دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ پادری کہتا ہے جب میں صبح آیا نا تو میں نے کیا دیکھا، مسجد اقصی کے اندر خوشبو ہی کچھ اور تھی، ہے جی، اور کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے باہر جانور کے بندنے کا نشان بھی تھا، اور مسجد اقصی کے اندر خوشبو ہی کچھ اور تھی۔ تو میں سمجھ گیا کہ رات دروازہ کیوں بند نہیں ہوا، اس وجہ سے بند نہیں ہوا
کہ آج مسجد اقصی میں محمد رسول اللہ نے انبیاء کی امامت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس پادری نے آ کے صحابہ کی اس بات کو بھی تسلیم کر کے بتلا دیا۔ اور جب میرے مدنی آقا تشریف لے گئے، جناب جبریل امین نے نور کی انگلی سے اس پتھر میں سوراخ کر کے اس براق والی سواری کو باندھا۔ اب سارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود۔ پروردگار نے قرآن پاک میں انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا، اے گروہ انبیاء دیکھو میرا نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اب انبیاء نے میرے نبی کا زمانہ تو نہیں پایا۔ اب جو نبی اپنی نبوت کے آخری دنوں میں ہوتا تو اپنی امت سے کہتا کہ دیکھو اس نبی کا زمانہ آنے والا ہے۔ جناب عیسیٰ نے بات ہی ختم کر دی نا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ دیکھو اب بات ختم ہو گئی، اب میرے بعد جو نبی آنے والا اس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا، اس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب سارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں منتظر ہیں، اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ امام کون ہے؟ میرے اور آپ کے مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسجد اقصی کے اندر ایک عظیم اجتماع ہے، اس عظیم اجتماع کے اندر جناب آدم بھی آ کے صدارتی خطبہ دیتے ہیں، جناب موسیٰ بھی دیتے ہیں، جناب ابراہیم بھی دیتے ہیں، جناب عیسیٰ بھی دیتے ہیں، جناب وہ نوح بھی دیتے ہیں، مگر مصلی امامت پہ جب کھڑی کرنے کی باری آتی ہے تو جناب جبرائیل میرے مدنی آقا کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرتے تھے۔ سارے انبیاء کے بعد آنے والا نوجوان جو سب سے انبیاء سے عمر میں بھی کم ہے، اسے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا گیا، ماں سوائے چند ایک نبیوں کے کہ جن کی عمر میرے مدنی آقا سے تھوڑی تھی۔ حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، سرکار نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں حضور نے سورۃ اخلاص قل واللہ احد پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ کہ تھی تو حضور کی معراج نا، تو مسجد اقصی میں حضور کیوں تشریف لے گئے؟ حضور کیوں تشریف لے گئے؟ کہتے کہ نہیں، حضور کی یہ معراج نہیں ہے۔ سرکار جب مسجد اقصی میں گئے، یہ معراج حضور کی نہیں تھی، یہ معراج انبیاء کرام کی تھی۔ جب سرکار مدینہ آسمانوں سے گزرے تو اہل آسمان کی معراج تھی، سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، جناب جبریل کی معراج تھی۔ تو پھر سرکار کی معراج کب ہوئی؟ حضور کو معراج تب ہوئی جب میرے مدنی آقا نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا تھا، وہ میرے مدنی آقا کی معراج تھی۔ یہ ساری اہل آسمانوں کی معراج، مسجد اقصی والوں کی معراج، فرشتوں کی معراج، خانہ کعبہ کی معراج، اور حضور کی معراج کہاں؟ کہ جب سرکار مدینہ رب کے حضور حاضر ہوئے، رب کے حضور حاضر ہوئے۔ اب سارے انبیاء کرام نے خطبہ دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اب بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے کہ جہاں ہمہ وقت فرشتے جو ہے وہ طواف کرتے رہتے، اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جناب میرے جدی امجد جناب ابراہیم نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک میرا پیغام دے دیجیے گا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ کہہ دیجیے گا جنت کی زمین پاکیزہ ہے، جنت کی زمین زرخیز ہے، جنت کا پانی میٹھا ہے، جنت کی مٹی خوشبودار ہے۔ اپنی امت سے کہنا اس پاکیزہ خوشبودار مٹی میں درخت لگاؤ۔ وہ درخت کیا ہے؟ وہ کلمے جناب ابراہیم نے جو میرے آقا کو بتلائے اور میرے آقا نے اس امت کو بتلایا، وہ کلمے کیا ہے؟ اور میں اپنی امت سے کہیے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو بندہ یہ ایک کلمہ ایک بار پڑھے گا، جناب ابراہیم کہتے ہیں اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔
اللہ اس کے نام کے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ تو یہ کلمات جناب ابراہیم علی نبی علیہ السلام کے میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی نے سلام بھی دیا ہے کہ جناب ابراہیم کا پیغام بھی ہے میری امت کے لیے، اور میری امت کے جناب ابراہیم کا سلام بھی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب میرے مدنی آقا کا گزر ہوا تو آپ رو رہے تھے، جناب موسیٰ رو رہے تھے، تو کہا روتے کیوں ہیں؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمارے بعد یہ نوجوان آیا ہے، حضور کے بارے میں یہ نوجوان کہ جس کی عمر بھی کم، کہ جس کے امتیوں کی بھی عمر کم، مگر اللہ نے سب سے زیادہ امت اس نوجوان کو عطا کی ہے، اور سب سے زیادہ جنتی بھی اس نبی کے امتی ہوں گے۔ میرے مدنی آقا فرماتے جب میں آسمانوں پہ گیا تو مجھے امتیں دکھلائی گئی۔ بعض نبی تو ایسے تھے کہ جن کے امتیوں کی تعداد ایک تھی، بعض نبی ایسے تھے جن کا کوئی امتی بھی نہیں تھا، بعض ایسے تھے کہ جن کے امتی 100 1000 لاکھ تھے۔ حضور فرماتے پھر ایک امت مجھے دکھائی گئی کہ جو ادھر بھی امتی، ادھر بھی امتی، ادھر بھی امتی، تو حضور فرماتے کہ یہ کس کی امت ہے؟ تو حضور فرماتے سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ کہا نہیں، یہ آپ کے نہیں، یہ امت جناب موسیٰ کی ہے۔ تو حضور فرماتے پھر مجھ سے کہا گیا آپ اپنے دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں۔ حضور فرماتے ایک وادی لوگوں کی بھری ہوئی ہے، ادھر بھی لوگ، ادھر بھی لوگ، اور زمین کے سارے کنارے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا اے محمد یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ تو حضور نے فرمایا 80 صفیں جنتیوں کی فقط میری امت کی ہوں گی، اور 120 صفوں میں سے 40 صفیں جنتیوں کی، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی ہوگی۔ تو میں بات ختم کرنے لگا ہوں، تو جناب موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام آپ رونے لگ گئے، اور یہ آپ کا رونا رشک کے لیے تھا، آپ کا رونا یہ رشک کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اے محمد کیا رب سے تحفہ لائے ہو؟ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں رب نے کیا تحفہ دیا؟ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ رب نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں اے پیارے، میں نے بنی اسرائیل کو بڑا آزمایا ہے، بڑا جانچا ہے، آپ کی امت یہ 50 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ جائیں رب کی بارگاہ میں کم کروائیں۔ میرے مدنی آقا تشریف لے گئے، 50 سے 5 کم ہوئی، پھر 5 کم، پھر 5 کم، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ کہا آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی۔ تو یہ جناب موسیٰ کا تجزیہ تھا، آپ بنی اسرائیل کے معاملات دیکھ چکے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج قوم یہ 5 بھی نہیں پڑھتی، قوم یہ 5 بھی نہیں پڑھتی۔ فرمایا کہ بس اب مجھے رب سے حیا آتی ہے، میں بار بار رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ تو میں رب نے فرمایا اے پیارے، آپ کی امت اگر 5 نمازیں پڑھے گی تو اللہ ان کو ثواب 50 کا ہی دے گا، اللہ انہیں ثواب 50 کا ہی دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، حضور نماز کا تحفہ لے کے آئے ہیں، اور حضور جناب بلال سے پتہ کیا فرمایا کرتے؟ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، تم ہمیں سکون پہنچاؤ نماز کے ذریعے۔ اللہ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں راحت دو نماز کے ذریعے۔ تو یہ کیا پیغام تھا؟ بلال اٹھو، اذان دو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس نماز سے مجھ محمد کو راحت پہنچتی ہے۔ تو کتنا پیارا جملہ ہے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو، نماز کے ذریعے مجھ محمد کو سکون پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو نہ جانے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور میرے بھائیوں جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس رب کی تجلیات کو آپ نے دیکھنا ہے، تو پھر آپ کو کوئی لمبی محنت نہیں کرنی، کوئی مجاہدے نہیں کرنے، بس مصلی بچھانا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اللہ آپ کو بھی معراج کرا دے گا۔ تو یہ نماز کو معراج کیوں کہا گیا ہے؟ معراج تو وہ جو میرے مدنی آقا نے کی امت کے لیے کیا پیغام ہے کہ دیکھو وہ نبی تو رب کی بارگاہ میں گئے، رب کا دیدار کیا سر کی آنکھوں سے، یہ ان کی معراج تھی۔ اگر تم سچے دل سے نماز پڑھو گے تو رب تمہیں نماز کے اندر بھی اپنی تجلیات کو دکھا دے گا۔ تم پڑھو تو صحیح وہ نماز۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ جس رب کی عبادت کرتے اس کو دیکھا بھی ہے
تو جناب علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک میں رب کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں رب کا دیدار نہ کر لوں۔ تو جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی اس کو نماز کے اندر بھی یاد کیا ہے؟ تو یہ نمازیں، یہ سجدے رسمی ہو چکے ہیں۔ اگر یہ حقیقی نمازیں ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم پھر آپ کا نماز چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ ہمیں کبھی یہ سجدوں کی لذت ملی نہیں ہے، ہمیں کبھی رکوع کی لذت ملی نہیں ہے، اور جنہیں ملی ہے پھر ان کا عالم کیا تھا۔ میرے مدنی آقا نے ایک غزوے کے موقع پر 2 صحابہ کی ڈپٹی لگائی، فرمایا کہ آج رات اس پہاڑی پہ کھڑا ہو کے ہمارا پہرا کون دے گا؟ تو 2 صحابی کھڑے ہو گئے، ایک انصاری اور ایک مہاجر، حضور ہم پہرے داری کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ 2 صحابی جو ہے ایک وادی کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، اپنے پاس اسلحہ لیا ہوا ہے اور پہرے داری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یارو ایسا کرتے ہیں ہم میں سے ایک سو جائے اور ایک نماز پڑھے، جب وہ نماز پڑھ لے گا دوسرے کو اٹھا دے گا، تو یوں پہرے داری بھی ہوتی رہے گی، رب کی عبادت بھی ہوتی رہے گی۔ تو ایک صحابی تو سو گئے اور ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دشمن نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اس نے زوردار تیر مارا، صحابی کی پنڈلی میں آ کے وہ تیر لگا، مگر آپ پھر بھی نماز پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر مارا، پھر پنڈلی پہ لگا، آپ پھر بھی نماز پڑھتے رہے۔ جب تیسرا تیر لگا تو آپ جو ہے وہ خون و خون ہو گئے، اور آپ نے فوراً سے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا، اور اپنے ساتھی سے کہا کہ دشمن ہماری طاق میں ہے، چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ کہ خدا کے بندے، جب پہلا تیر لگا تھا تو اس وقت نماز توڑ دیتے، اب آپ نے بتایا ہے۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنو، رب کعبہ کی قسم میں تو نماز توڑتا بھی نہیں اگر مجھے حضور کے حکم کا خیال نہیں ہوتا۔ حضور نے کہا تھا نا پہرے داری کرنی ہے، اس حکم کا خیال نہیں ہوتا نا تو میں نماز پڑھتا رہتا، چاہے جائے کہ مجھے تیروں پہ تیر لگتے رہتے، میں نماز توڑتا ہی نہیں، مگر حضور کا حکم جو تھا پہرے داری کرنی ہے تو اس میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے نماز کے اندر سورۃ طٰہٰ ما انزلنا، آپ کی نماز رسمی ہے، ہم تو جمعے کی نماز کیوں؟ باپ کے ڈر سے آتے ہیں، دوستوں کے ڈر سے آتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر خوف خدا ہوتا نا، خدا کی قسم، تو پھر ہماری کوئی نماز چھوٹتی بھی نہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے نماز فجر چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے، نماز جمعہ چھوڑنے کا گناہ ہے؟ جمعے کے لیے تو آپ آتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں، مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، نماز فجر میں آپ کیوں نہیں آتے؟ نماز فجر میں آپ کیوں نہیں آتے؟ تو میرے بھائی، نماز فجر کا جو ثواب ہے وہ نماز جمعہ کا بھی ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعے